الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ پیارے بھائی، آپ نے جو سوال کیا ہے اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ ارطغرل غازی کے تعلق سے جو سیریل بنایا گیا ہے اور اسلام کا ہیرو بنا کر کے جو ہے ہر جگہ اس کو پھیلایا جا رہا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیے، اس تعلق سے بہت ساری باتیں ہیں، اتنی تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے کہ یہ ارطغرل غازی کون تھے یا کیا تھے۔ صحیح تاریخ اور ہسٹری ہم پڑھیں گے تو ہم کو پتہ چل جائے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو رمضان کے اندر یہ ڈرامہ ہے اور اس ڈرامہ کو دیکھا جا رہا ہے، اس کا کیا حکم بنتا ہے شرعی اعتبار سے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت جو ہے وہ بہت پاکیزہ ہے ایسی ساری خرافات، بے حیائی اور ایسی ساری چیزوں سے۔ اور شیطان نے ایک عجیب کھیل کھیلا ہے کہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے اندر ایسا فتنہ انسانوں کے اندر پھیلایا کہ بہت سارے لوگ قرآن کریم کی تلاوت، ذکر و اذکار، دروس، قرآن کی تفسیر، اس سب کو چھوڑ کر لوگ جو ہے یہ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں اور اپنے اوقات، مبارک اوقات اس ڈرامے میں برباد کر رہے ہیں۔ یہ اس سے بڑھ کر اور خسارہ اور اس سے بڑھ کر اور فتنہ کیا ہو سکتا ہے ہمارے لیے؟ اور جو یہ ڈرامہ ہے، اس ڈرامے کے اندر بے پردگی، فحاشی تو ہر ڈرامے میں ہوتی ہے جو کہ حرام ہے، لیکن اس ڈرامے کے اندر بے حیائی اور فحاشی کے علاوہ سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ اس ڈرامے کے اندر لوگوں کے عقیدے کو خراب کیا جا رہا ہے، اور اس ڈرامے کے اندر شرک اور بدعات پر جو ہے مبنی پیغام لوگوں کے درمیان پھیلایا جا رہا ہے، اور بولے بالے لوگ ویسے ہی مسلمان اسلامی تعلیمات سے بہت کم ہیں، اسلامی تعلیمات مسلمانوں کے پاس بہت کم ہے، اور خاص کر کے توحید کی معرفت اور شرک کی معرفت تو لوگوں کو بالکل ہی حاصل نہیں ہے، کیونکہ اس تعلق سے علم حاصل نہیں کرتے۔ اس لیے اس ڈرامے کے اندر بہت زیادہ شرک اور بدعات پھیلائی جا رہی ہے۔ مسلمان کم علمی کی بنا پر اس کو دیکھ رہا ہے اور اس کو نشر کر رہا ہے، خوش ہو رہا ہے۔ یہ بہت بڑا خسارہ ہے اس امت کے لیے، اور رمضان المبارک کی عبادتوں کو ہم نے ضائع کیا اور مسلمان اس کے اندر جو ہے مست ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی مسلمانوں کو ہدایت دے۔ اس میں جہاں تک بات رہی اس میں شرک کی، تو اس ڈرامے کے اندر مخلوق کو پکارا جا رہا ہے، مخلوق سے مدد طلب کی جا رہی ہے۔ یہ اس ڈرامے کے اندر سکھایا جا رہا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ سے مدد طلب کر رہے ہیں، جو کہ واضح شرک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ استعانت و مدد طلب کرنا، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے استعانت و مدد طلب کرنا یہ شرک ہے، کیونکہ استعانت ایک قسم، عبادت کی قسم ہے۔ تو اس ڈرامے کے اندر یہ غیر اللہ سے مدد طلب کرنا یہ سب سکھایا جا رہا ہے، اور جبکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ دعاؤں کو سننے والا، استعانت کرنے والا، یعنی مطلب جو ہے مدد کرنے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن اس ڈرامے کے اندر جو ہے، اس ڈرامے کے اندر یہ چیز پھیلائی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے اس ڈرامے کو جو بنانے والے جو لوگ ہیں ترکی، اکثر سب صوفی لوگ ہیں، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ بر صغیر میں بھی صوفیت جو پھیلی ہے وہ ترکی سے پھیلی ہے۔ تو ترکی جو ہے عقائد کے اعتبار سے بہت ہی گری ہوئی قوم ہے۔ بے حیائی تو خیر ان میں ہے ہی، پھیلی ہوئی ہے بہت زیادہ، اور آپ سعودی کے اندر رہتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یہ ہم لوگوں نے دیکھا سعودی کے اندر مشاہدہ کیا کہ جب لوگ آتے ہیں مطلب عمرہ وغیرہ کے لیے، تو مطلب بے پردگی تو ان میں ہے خیر عام ہی، اور اسی طریقے سے ہم نے دیکھا کہ ہوٹلوں کے باہر ان کی عورتیں کھلے حرم کے اندر کھلا یعنی جو ہوٹل حرم کے نزدیک ہیں وہاں جو ہے وہ سگریٹیں پی رہی ہیں۔ یہ بہت بڑا مطلب ایک ہم اس چیز کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اتنا گرا ہوا یہ معاشرہ ہے، اتنا گرا ہوا معاشرہ ہے۔
اسی طریقے سے ترکی کے اندر جو ناجائز تعلقات ہیں اس کو کچھ نہیں سمجھا، اس کو مطلب کچھ برا نہیں سمجھا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں تو خیر ہیں ہی، لیکن سب سے بڑا اس ڈرامے کے اندر جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ اس میں شرک پھیلایا جا رہا ہے اور صوفیت پھیلائی جا رہی ہے. اور جیسا کہ جو صوفی جو ہیں یہ ابن عربی کے جو ہے معتقد ہے، ابن عربی، اور ابن عربی یہ بہت بڑا جو ہے گمراہ عقیدے کا حامل تھا، اور اس کی دعوت دینا. ابن عربی کی ہم کتاب پڑھیں وہ کس طریقے سے جو ہے شرک اور کفر کی دعوت دیتا تھا. تو جو یہ لوگ ہیں ترکی اور اسی طریقے سے جو بھی خلافت عثمانیہ کے جو کچھ لوگ جو تھے وہ اسی عقیدے کے حامل تھے، کس کے؟ ابن عربی کے. اور ابن عربی جو ہے اس کو بعض علماء نے تو اس سے کفر کا فتویٰ لگایا گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے جو ہے ایسے عقائد جیسے وحدت الوجود کا جو عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر جگہ، اسی طریقے سے عقیدہ حلول ہے، اور ایسے بہت سارے عقائد ہیں جو اس نے جس کا یہ حامل تھا اور اس نے اس کی دعوت دی، اور اس تعلق سے اہل علم کی کتابیں موجود ہیں. تو ایسے انسان کو یہ ماننے والے ہیں اور اس کے تعلق سے ان کا جو ہے اس کے معتقد ہیں. تو اب جو ہے یہ اتنے خطرناک لوگ یہ ہم کو کیا دین کی تعلیم سکھائیں گے؟ یہ ہم کو دین کی کیا تعلیم سکھائیں گے؟ پھر اس کے اندر جو ہے کیا کہتے ہیں یہ چیز بھی ہے اس کے اندر کہ اس ڈرامے کے اندر جب کوئی سلام کرتا ہے تو رکوع کی طرح جھکتے ہوئے جواب دیتے ہیں، حالانکہ جھکنا یہ جائز نہیں ہے. جھکنا یہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے، رکوع بھی ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک عبادت ہے، یہ جھکنا بھی صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے جائز ہے. بدعات میں سے اگر ہم دیکھیں تو اجتماعی ذکر اور اذکار ہے جو کہ سنت سے ثابت نہیں. اس ڈرامے کے اندر یہ بھی کیا جا رہا ہے. اور جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مشہور حدیث، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کا آ کے بتایا تھا کہ کوفہ کے اندر مسجد کے اندر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور کنکریوں پہ جو ہے اذکار پڑھ رہے تھے. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہیں سخت تنبیہ کی اور انہوں نے کہا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم خیر ہی کر رہے. تو کہا کہ تو ابھی بھی تمہارے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو برتن استعمال کرتے تھے وہ ٹوٹے نہیں، کپڑے آپ کے بوسیدہ نہیں، اس سے پہلے تم لوگوں نے دین میں بدعت ایجاد کر دی. تو اس طریقے سے جو ہے اس ڈرامے کے اندر جو ہے یہ چیزیں، اسی طریقے سے صوفیانہ جو ہے رقص جو کیا جاتا ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے، جو کہ اسلام نے جو ہے ہرگز جو ہے جائز نہیں کہا ہے. اگر اسلامی تاریخ پر کوئی ڈرامہ اور سیریل بنانا بھی ہے تو بغیر اس کے بنانا ہے کہ بغیر مطلب اس میں کیا کہتے ہیں تاریخ اگر ہم تک پہنچانے ہمیں مار تو بغیر کسی اس میں رول کے کہ اس میں عورت اور مردوں کی نہ ہی اختلاط ہو، نہ ہی بلکہ عورت تو ڈرامے میں رہنی نہیں چاہیے. صحیح طریقے سے حقیقی جو حقیقت ہے اس کو بیان کیا جائے، لیکن اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ ہمارے سب سے بڑے غازی کون ہے؟ ہمارے سب سے بڑے غازی ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ہم نے کتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا. اکثریت ہم لوگوں کی مسلمانوں کی اکثریت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے علم نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا تھا، آپ کہاں پیدا ہوئے، آپ مکہ میں کتنے سال رہے، آپ کو نبوت کب ملی، آپ نے ہجرت کب کی، آپ نے مکہ کے اندر کس چیز کی دعوت دی، معراج پر آپ کب گئے، معراج میں آپ کو کیا چیزیں ملی. بہت سب سے بڑے غازی ہیرو ہم نے اس کی سیرت پڑھی. اس کے بعد سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، عمر فاروق ہیں، عثمان غنی ہیں، علی رضی اللہ عنہ ہیں، دیگر عشرہ مبشرہ کیا ہم نے ان کی سیرت پڑھی. خالد بن ولید ہیں. اس کے بعد بہت سارے ہیں. نہیں، ہمیں تو صرف جو ہے شیطان نے یا اس طریقے سے جو آج کل جو یہ میڈیا ہے اور جو پروپیگنڈ ہے اس طریقے سے پھیلایا گیا کہ ہم کو جو جن کی سیرت پڑھنی چاہیے اور جن کے تعلق سے ہمیں دھیان دینا چاہیے اس چیز سے ہم کو ہٹا کر ایک ایسی چیز کی طرف ہمیں لے آیا جو سراسر جس کے اندر شرک ہے، کفر ہے، بدعت ہے، خرافات، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معصیت ہے، رقص ہے، گانے ہیں، میوزک ہے، بے پردگی ہے، بہت سارے حرام کام ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بہت افسوس کے لائق ہیں، اور مسلمان کم علمی کی بنا پر یا اپنی خواہشات کی بنا پر اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر بھی جو ہے اس چیز کا خیال نہیں رکھ رہے اور ایسی چیزیں دیکھ رہے ہیں. اور ایک مسلمان کے لیے بالکل بھی جائز نہیں ہے کہ ایسے یا اس طرح کے کسی بھی سیریل کو دیکھے. کسی کی بھی سیریل کو دیکھنا جائز نہیں. اگر آپ کو پڑھنا ہے آپ سیرت پڑھیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی. الحمدللہ
دارالسلام اسٹوڈیو وغیرہ کے جو ہے موجود ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے جو ہے جو سیرت ہے ان کو آڈیو میں بنا کر اپلوڈ کیا، یہاں تک کہ جو کتب ستہ کے محدثین ہیں ان کی سیرت بھی اپلوڈ ہے، آپ ان کو سنیے، اور اس میں بھی رول وغیرہ نہیں، ہم کو پڑھنا ہے سننا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سب جو ہے شیطان کے حملے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں اور خصوصی طور پر اپنے آپ کی عقیدے کی اصلاح کریں۔ اور یہ بات جو ہے اس بات کا شدید ڈر اور خوف ہے کہ اس ڈرامے سے بہت زیادہ جو ہے مسلمانوں کے اندر جو ہے شرک، بدعت و خرافات یعنی صوفیت یہ ساری چیزیں پھیلے گی، اور اس کا جو اس کے اندر جو مین کہا جاتا ہے، جو مین جو ہیرو اس کے اندر ہے وہ خود کیسا ہے، اس کی جو ہے ہسٹری اٹھا کے دیکھیں کس طریقے کا ہوا ہے۔ تو اب یہ ساری چیزیں جو ہیں اس ڈرامے کے اندر ہے، اور بھی علماء نے کئی ساری چیزیں بیان کی ہیں، لیکن اتنا وقت نہیں ہے کہ میں بیان کروں۔ خلاصہ یہ ہے کہ کسی بھی اعتبار سے ایک جو ہے ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے اوقات کو برباد کرے اور ایسے ڈرامے دیکھے جو شرک، کفر پر اور بدعت و خرافات پر اور اباحیت اور فحاشی پر اور ظلم پر یعنی گناہ پر جو ہے مشتمل ہو، اور وہ دیکھ کر کے اپنی جو ہے اپنی آخرت کو برباد کرے، یا دیکھنے کے وجہ سے اس کے دین میں کوئی نقصان ہو، یا جو ہے اور بھی کوئی مسئلہ، جتنے بھی اس کے نقصانات ہیں سب جو ہے بہت سارے نقصانات ہیں جس کا ہم جو ہے شمار بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور مسلمانوں کو یہ توفیق بخشے، مسلمانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ شعور دے اور ان کے دل کے اندر اور ان کے دماغ کے اندر یہ احساس اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیدا کرے کہ مسلمان کس طریقے سے شیطان کے حملوں سے جو ہے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، کس طریقے سے مسلمان جو ہے فوراً شیطان کے حملوں میں۔ رمضان المبارک جیسا مہینہ، اس مہینے کے لیے اس ڈرامے کو چنا گیا، اللہ اکبر، کس طریقے سے مسلمانوں کی عبادتوں کو فاسد کیا گیا، کس طریقے سے مسلمانوں کے مبارک اوقات کو ضائع کیا گیا، اس سے بڑھ کر اور فتنہ کیا ہو سکتا ہے؟ جتنا بھی ہم اس پہ افسوس کریں، ماتم کریں، کچھ سب جو ہے بالکل کم ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو اپنے جان پہچان والے لوگ ہیں ان کو یہ باتیں بتائیں اور ان تک یہ پیغام پہنچائیں کہ یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ سب جو ہے انسان کے لیے بالکل بھی مناسب نہیں ہے، اور جیسا کہ سب سے بڑی جو خرابی ہے وہ عقیدے کی خرابی ہے جو اس ڈرامے کے اندر ہے۔ تو مسلمان اپنے عقیدے کے تعلق سے انتہائی حساس ہوتا ہے، وہ ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہے کہ کہیں اس کے عقیدے کے اندر کوئی خلل اور نقص پیدا نہ ہو، لیکن عقیدے کی بنیادی تعلیمات ہمیں ہے ہی نہیں، ہم جانتے ہی نہیں عقیدہ کس کو کہتے ہیں، عقیدہ کی کیا اہمیت ہے ہم لوگ جانتے ہی نہیں، اس لیے جو ہے ہم ایسی شیطان کے حملوں کے اندر جو ہے بہت جلدی آ جاتے ہیں اور اپنے دین کے اندر جو ہے نقصان پیدا کرتے ہیں، اپنے عقیدے کو بھی ضائع کر دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب مسلمانوں کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو شیطان، ابلیس لعین اور ابلیس لعین کی ذریت کے حملوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب تک دار بانی کے زندہ رکھے، ایمان بالخیر پہ زندہ رکھے، اور جب ہمیں موت نصیب فرمائے تو ایمان بالخیر پر نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔